18 اگست سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 423 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 7 شروع کرتے ہیں شیخ محترم. پہلا سوال گروپ نمبر 7 سے یہی ہے کہ اگر دعائے قنوت اگر وتر میں اگر کوئی بھول جائے تو کیا اس کے لیے سجدے سہو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اصل یہ ہے کہ دعائے قنوت کی وجوب کے لیے کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے اس سلسلے میں، بلکہ بہت سے علماء تو اس طرف گئے ہیں اور اس کو ایک دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً آپ نے کیا قنوت پڑھا تھا ہے کہ نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. جو کچھ وارد ہے وہ قنوت فجر کے بارے میں وارد ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، انشاءاللہ وہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، لیکن بہت سے علماء اسے کہتے ہیں کہ فی الوتر کا لفظ جو ہے یہ اس میں کیا ہے، اضافہ ہے، شاد ہے. علی کل حال اصل یہ ہے کہ قنوت وتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور عملاً بھی ثابت اور وارد ہے سنن ابو داؤد وغیرہ سنن کے اندر. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوبی طور پر نہیں ہے بلکہ ایک تعلیم ہے، دوسرے آپ کا عمل ہے، اور یہ وجوب کے اوپر دلالت نہیں کرتا، تو اصل یہ ہے کہ قنوت وتر جو ہے صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے. جی لہذا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی نقص نہیں ہے کہ اس سے اس کی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. یہ ہے کہ دعا کرنے کی جو ثواب ہے اس کو نہیں ملے گا، لیکن نماز کی حیثیت سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس کے چھوڑنے پر سجدہ سہو وغیرہ لازم آئے گا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں اور کون کون شامل ہیں اہل بیت میں؟ بھائی دیکھیے، اہل بیت کی دو حیثیت ہے. ایک حیثیت تو آل بیت اس معنی میں کہ ان کے اوپر صدقہ حرام ہو، ان کے اوپر صدقہ حرام ہو، اس میں بڑی وسعت ہے. آل مطلب، آل ہاشم، پھر ان میں آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں آتے ہیں. یعنی ان کے اوپر کیا ہے، صدقہ حرام ہے. بنو ہاشم اور بنو مطلب مکمل جو ہے اس کے اندر داخل ہے نا. اور دوسری صورت آل بیت کی ہے کہ یعنی گھر والے جیسے کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے گھر آنے والے، ایک عام طور پر ہے نا. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد جو ہے اس میں شامل ہے. ازواج مطہرات کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر مزید اس کی وضاحت کر لو. حدیث قصہ جو حضرت عائشہ سے یا ام سلمہ سے حضرت قصہ جو ثابت، اس میں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اور وہ اس سے معلوم آپ نے انہیں داخل کیا. تو اس میں آل بیت میں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی ذریت ہے. جی یہاں پہ دونوں میں فرق کیا ہے شیخ؟ سب کے اوپر جو صدقہ ہے سب کے اوپر حرام ہے صدقہ؟ جی سب کے اوپر صدقہ حرام ہے، سب کے اوپر صدقہ حرام ہے. یعنی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ صدقہ وہ ان کو نہیں دیا جائے گا. یعنی اس میں صدقے سے مراد صرف زکوٰۃ ہے یا کوئی نہیں؟ نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے، نفلی صدقہ بھی، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جب آپ یاد کریں وہ واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کہ جب وہ آئے تو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے آزمانے کے لیے، تو اصل اپنے صحابہ کو دیا، آپ خود نہیں کھائے. جی 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 تو یہ سلسلہ اب تک جاری رہے گا؟ جی ہاں، جو اصلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہیں ان کے اوپر صدقہ آج بھی حرام ہے. یہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ وہ خود ایک آپس میں ایک دوسرے کو اپنا صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام لوگوں کا صدقہ ان کے اوپر حرام ہے. جی جو آج کل جو سید کا یہ جو لفڑا ہے بہت خطرناک ہے، ہم جو ہے اس کو خطرناک ہے تو آپ لوگ اس کو سلجھائیں. شریعت اس کی مکلف نہیں ہے. لوگوں نے اگر زبردستی کوئی آدمی ہے نا، ہر آدمی اپنے نام پر سید لکھ لے اور اس کے لیے کوئی صحیح، اصل چیز کیا ہے؟ اہل بیت. اگر اہل بیت ہیں تو، اگر اہل بیت ہیں تو، اور اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے
وہی شروط ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں. نہیں، آج کے دور میں بے شمار سید ہمارے سامنے ملتے ہیں، کیا تو ہم ان کا اتنا نام میں سید اور ان کے والد اور والد دادا کے نام کے ساتھ سید ہونا یہ کافی ہے، یا کوئی شجرا بنانا دیکھنا چاہیے ان کو؟ یہ دیکھیں سید کوئی بھی رکھ سکتا ہے. مصر میں تو سید نام رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ خاندان ثابت ہونا چاہیے، اس کا وہ ذمہ دار ہے، ہم اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں. جو اپنے کو سید دکھ رہا ہے وہ لا کر کے ثابت کرے کہ ہاں بھائی ہمارا شجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل رہا ہے. جی نہیں، یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ بہت سارے ایسے جن کے نام کے سامنے سید ہے اور وہ غریب ہیں. بھائی اب اللہ ان کو کل حال زکوٰۃ دینا اور دیکھیے صدقہ آپ دینا- جانتے ہیں کہ وہ اہل بیت ہے تو نہ دیں آپ ان کو، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو نہ وہ جانتے نہ ہم تو جانتے ٹھیک ہے ہیں. آپ ان کو نہ دیں. ان سے کہیں کہ اگر تم اہل بیت سے تمہارے پر صدقہ حرام ہے، میرے پاس یہی چیز ہے بس. یہ مسئلہ اس کا یہاں پر اس کا حل نہیں ہے. اس کا اصل حل یہ ہے کہ اہل بیت کے اوپر حرام ہے، لیکن کون ہے کون نہیں ہے ہندوستان میں اس کا مسئلہ جو ہے ہمارے آپ پاس نہیں ہے. نہیں، ایک فیملی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ہے تو کہاں ٹھیک ہے، جائے؟ نہیں پتا تو نہ جائے جہاں جانا ہے اس کو جانا ہو. نہیں، وہ صرف زکوٰۃ دنیا لے سکتی ہے، نہیں لے اللہ کے بندے میں دنیا میں صدقہ ہی صرف تھوڑی ہے مال، نہیں، ایک بہت کچھ تو ہے. نہیں، اگر کوئی زکوٰۃ لینا چاہتی ہے کوئی سید فیملی تو بھائی تو اس سے کہہ دیں کہ تم یہ مانتے ہو کہ تم اہل بیت سے ہو، اگر ہے تمہارے اوپر حرام ہے، بس آپ انہیں بتا دیجئے، ختم ہو گئی بات. ان کو کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا تحقیق کریں، وہ جانے، وہ لکھ رہے ہیں نا کہ آپ لکھ رہے ہیں ان کے آگے. آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں تم اہل بیت ہو، وہ لکھ رہے ہیں اہل بیت، اس کے ذمہ دار وہ ہیں. آپ ان کو کہہ دیجئے بس. یعنی ان کو بھی اپنی طرف سے تحقیق کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں بھائی ہے. وہ یہ کیوں نہیں ذمہ ہے ان کے اوپر ذمہ داری اپنی کہ ہاں ہم صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن آپ پر نہیں ہے، وہ ان کے اوپر ہے. اگر کوئی سید آپ سے سوال کرے تو کیا جواب دیں گے کہ وہ کیسے تحقیق کرے جا کے؟ بھائی وہ جانے اور ہم جانے اس کو. یہ تو وہ جانے اپنے کیسے کہہ رہا ہے، کیوں کہا اس نے سید اپنے کو. وہ نام لکھا ہوا آتا ہے، خاندان سے باپ کا تھا، تو بھائی دادا کا ٹھیک تھا، ہے سید تو سید پوچھا سید. کیوں نہیں؟ سے پوچھے اپنے خاندان والوں سے، معلوم ہوگا. یہ تو سوال ہی یہاں وارد نہیں ہوتا ہے. ہم اس کو کیا جانے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. ہم یہاں شرعی کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم تاریخی مسئلہ نہیں حل کر رہے ہیں یہاں پر. کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. اس کا شرعی طریقہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے یہی شرعی طریقہ ہے کہ ہاں بھائی وہ خاندانی طور پر ثابت کریں کہ ہاں بھائی یہ ہے بس، اور کیا ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ کوئی جو سید اگر اپنا نام کے سامنے لکھتا ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہاں نہیں، ہم اس سے کہیں گے تم اہل بیت سے ہو تو تمہارے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، بس ہمارے پاس یہ مال ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیعہ کا ماتم دیکھنے کے لیے جانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، تعاون علی الاسم والعدوان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور. الزور کی تفسیر بہت سے علماء نے، قتادہ وغیرہ نے کیا ہے، غیر مسلموں کی عیدوں اور تہواروں سے کیا ہے کہ نہیں. تو اس میں جو ہے حاضر ہونا جائز نہیں ہے، اس سے ان کی تشجیع ہو رہی ہے گویا. جی جی، کوئی دعوت و تبلیغ کے نظریے سے بھی نہیں جا سکتا وہاں پر. یعنی دعوت کہاں دینا ہے؟ کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا ہے کہ ہاں بھائی تم لوگ گناہ کر رہے ہو، ہمت ہے تو جائیے. آپ بالکل ضروری واجب ہے آپ پر جانا. اگر آپ کی اتنی ہمت ہے وہاں کے کھڑے ہو کر تم حرام کر رہے ہو تو واجب ہے آپ کے اوپر. جی، صرف جائز ہی نہیں، واجب ہے آپ پر جائیے منکر چیزوں سے منع کرنے کے لیے. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ماہ محرم میں کالے کپڑے جیسے لوگ پہنتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ بھائی جس علاقے میں شیعہ رہتے ہیں اور یہ ان کا شعار سمجھا جاتا ہے وہاں نہیں پہنا جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم. لیکن جس علاقے میں شیعہ نہیں رہتے ہیں، جہاں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنے علاقے میں ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں. بچپن میں تو بڑے ہونے کے بعد تک ہمیں جانتے، جب کتابیں پڑھنا شروع کیا تب جانے. اور نہ ہمارے یہاں کہیں شیعوں وغیرہ کا ماتم میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو اگر ایسے علاقے میں کوئی پہن رہا ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ شیعہ ہے اور شیعہ کا ماتمی لباس ان دنوں میں خصوصی طور پر پہنا کرتے ہیں تو اس صورت میں جائز نہیں ہے. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، سوتیلی ماں آپ کے ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جن کا خرچہ آپ کے اوپر واجب ہو، الا یہ کہ والد موجود ہے. الا یہ کہ والد موجود، تو اس لیے نہیں بلکہ والد کا خرچہ آپ کے اوپر ہے اور والد اس کا. لیکن جب والد چلا گیا ہے، انتقال کر گیا ہے،
تو چونکہ آپ کے نہ نسبی طور پر اور نہ شہری طور پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر اس کا خرچہ واجب ہو، تو جس کے اوپر خرچہ واجب نہیں ہے، جس کا خرچہ اس کو دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ دیا جا سکنے کی بات ہے، لیکن انسان اگر جو ہے جانتے ہیں کہ ان ابر البر، سب سے بڑی نیکی یا حسن سلوک یہ ہے کہ جو والد سے جن کا تعلق تھا ان کے ساتھ کیا جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر جواز کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر آپ ان سے الگ رہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنا الگ گھر کے اندر ہے، آپ نے اس کے خرچے کا انتظام نہیں کیا ہے، ان کی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے، تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جی، اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے دوسری شادی کرتا ہے اور اس سے اگر پہلے شوہر کے اگر بچے ہیں، تو ابھی دوسری بیوی اور پہلی بیوی ان کے بچوں کے درمیان کیا رشتہ رہے گا؟ محرمیت کا کچھ رشتہ رہے گا یا کیسے پردہ کریں گے؟ بھائی دیکھیے، اگر وہ پہلی شوہر سے لے کر کے آئی ہے، پہلے شوہر سے لے کر کے آئی ہے، تو پہلے شوہر سے اس کے جو بچے ہیں، یہ شوہر کے بچے جو ہے اس کے محرم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دونوں کی ماں الگ اور دونوں کا باپ الگ۔ بیوی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو ظاہر بات، بیوی تو باپ کی منکوحہ ہے نا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، وہ تو جو ہے جائے گی، محرم میں رہے گی، باپ کی بیوی ہے، وہ تو رہے گی نا، لیکن باپ کے جو وہ کیا ہیں، نہیں، ایک شخص ہے، اس کی ایک بیوی ہے، جی اب دوسری اگر وہ کوئی عورت سے شادی کرتا ہے، جی اس کے پاس آلریڈی بچے ہیں کسی اور شوہر سے، جی تو اب وہ یہاں پر اس کے ساتھ اس کی نکاح میں تو آ جاتی، وہ عورت تو نکاح میں آ جائے گی، جی لیکن دوسری بیوی کے جو بچے ہیں وہ پہلی بیوی کے لیے محرم نہیں ہوں گے، اس کے محرم نہیں ہے، دونوں میں کوئی جو ہے نہ خونی رشتہ ہے اور نہ ہی دونوں میں کوئی شہری رشتہ ہے، سسرالی رشتہ، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جی تو یہاں پر پردہ کرنا پڑے گا۔ جی پردہ ہو گیا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ سجدے میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی سجدے میں دعا، تسبیحات کے بعد آپ کو جو دعائیں چاہے سجدے میں جو اللہ کے وارد ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، ہے نا، یا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، ہے نا، یا رب اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ، چاہے وہ دعا یا جو دعا بھی آپ کو یاد ہے وہ دعا پڑھیں، اس کے لیے کوئی طریقہ خاص نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہاں پر آپ دعا کریں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے جہاں داڑھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی تواتر عمل سنت ثابت ہوتا ہے کسی حدیث سے؟ بھائی دیکھیے، اولا تو یہ سوال غیر وارد ہے، شرعی طور پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز متواتر ثابت ہو وہی دلیل ہمارے لیے بنے، ہمارے لیے اصل یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح سند کے طور پر ثابت ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہارون کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت ہارون و موسیٰ وَأَخَذَ لَا تُأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کو داڑھی رہا کرتی تھی، ایک چیز۔ دوسری چیز، سنن ابو داؤد صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، جو کہا کہ 10 چیزیں فطرت میں ہیں، آپ نے اس میں کیا بیان فرمایا؟ اعفاء اللحیہ، اور فطرت کا معنی یہ ہے کہ راجح قول اس میں یہ ہے کہ یہ چیز فطری طور پر اللہ نے دین میں جو رکھی اور انبیاء اس کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں، تمام انبیاء عمل کرتے آئے ہیں، تو یہ حدیث صریح اس بارے میں ہے کہ داڑھی رکھنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن سنت اس معنی میں نہیں جس معنی میں ہم لیتے ہیں کہ واجب کے مقابل میں ہے، یہ نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ وہ طریقہ، یہ وجوبی طور پر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضرور نہیں کہ وہ سنت ہو یعنی نفل ہو، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ جی اگلا سوال، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، کبھی میں عشاء کی صرف 4 رکعت فرض پڑھ کے 1 رکعت وتر پڑھتا ہوں، یہ میرا عمل کیسا ہے؟
بھائی آپ کا عمل جائز ہے، آپ سنت چھوڑ کر کے آپ اپنے آپ کو بہت خیر سے محروم کر رہے ہیں، لیکن ایک کبھی کبھار اگر کوئی فرصت نہیں ہے، مجبوری ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم حب الوطنی پر کوئی حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے کیا کوئی ایسی حدیث بھی موجود ہے جس کے اندر غیر مذاہب کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک حب الوطن کا اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے. وہ جو حدیث حب الوطن من الایمان بیان کی جاتی ہے، علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ لا اصل، اسی کوئی اصل نہیں ہے. علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے. علامہ سخاوی تو یہ کہتے ہیں کہ معنی اس کا صحیح ہے، اس لحاظ سے کہ انسان کی فطرت میں وطن کی محبت ہے. بلکہ امام سخاوی نے یہاں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے جو حکمتوں میں سے ہندوستانی حکمتوں میں جو حکمت آئی ہے اس میں سے یہ ہے کہ تین چیزوں کا ان کا تعلق بڑا رہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اونٹ جس جگہ کا رہتا ہے اس سے اس کا تعلق رہتا ہے، بڑا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کو نہیں بھولتا. اسی طریقے سے چڑیا اپنے گھونسلے کو نہیں بھولتی ہے، اپنے گھونسلے کو نہیں بھولتی، خواہ وہاں جانے میں اسے پریشانی بھی ہو، بارش ہے، سوکھ ہے اور وہاں اس کو دانہ نہیں ملتا، دور جانا پڑے، لیکن اس کو نہیں بھولتی. اسی طریقے سے انسان اپنے وطن کو نہیں بھولتا، اگرچہ دوسری جگہ اس کو روزی کے اندر فراوانی اور کشادگی اور یہ وہ ہے نا، تو یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. لیکن شرعی طور پر یہ نہیں ہے کہ اسے کہ شرعی محبت کو اسے نام نہیں دیا جا سکتا ہے. جی. اور جہاں تک جو ہے غیر مسلموں کے اس میں کیا ہے مذہب کو یعنی احترام نہ کرنا. بھائی احترام کا معنی کیا لے رہے ہیں کہ ان کا جو عبادت کا شرکیہ طریقہ ہے ہم اس کا احترام کریں؟ ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو معبودات ہیں ان کو ہم برا بھلا نہ کہیں، ہے کہ نہیں ہے، خاص طور پر ان کے سامنے، اور ان کی جو عبادت طریقہ ہے ہم اس کو جو ہے برا بھلا نہ کہیں. اگر ہمیں خطا ہو کہ وہ ہمارے الٹا برا بھلا، اللہ ہے کہ جہاں پر سمجھنے سمجھانے کی بات ہو، ہے نا، کہ یہ طریقہ تمہارا غلط ہے تو الگ مسئلہ ہے. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کسی شاعر کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے سنا کہ کسی شاعر کی مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہاں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ شاعر کو بخشش نہیں ہوتی ہے. یہ کہاں ہے؟ شاعر کی بخشش نہیں، یہ کہاں ہے؟ یہ تو کہیں نہیں ہے. شاعر بھی عام انسانوں کے طریقے سے ایک انسان ہے، اس کی جو غلطیاں ہیں ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ کفر اور شرک، کافر اور مشرک نہیں ہے تو ظاہر بات اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، کوئی حرجہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جانتے ہیں شاید ہی کوئی ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہو جو اقبال رحمہ اللہ نہیں کہتا. علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ بھی تو شاعر ہی تھے نا. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا سنت اور حدیث الگ الگ ہیں؟ کیا دونوں میں کچھ فرق پایا جاتا ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ سنت یعنی جو شروع سے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کو سنت کہا جاتا ہے. ایسی کوئی یہ ان لوگوں کا اپنا اختراعی مسئلہ ہے. اہل سنت و جماعت جو کہتے ہیں ہے کہ نہیں ہے. امام بغوی نے شرح السنہ لکھا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ کتاب و سنت ہے نا جو بولا جاتا ہے. دیکھیے وہ ان کا اطلاق کہیں الگ الگ بھی ہوتا ہے اور کہیں ایک جگہ بھی ہوا کرتا ہے نا. یہ جو شیعوں کے مقابلے میں جو ہے انہیں اہل سنت اور انہیں جو ہے اہل اثر، اہل حدیث یہ بھی کہا جایا ہے کہ نہیں. لیکن جب فرد کے مقابلے میں بولا جائے تو وہ کیا ہے، وہاں سنت یہ حدیث سے مختلف چیز ہوا کرتی ہے. تو یہ ان احناف کا جو ہے یہ خاص طور پر وہ لوگ جو مناظرے کے میدان میں آنا چاہتے ہیں صرف اپنا اختراعی مسئلہ ہے. سب سے پہلے یہ چیز ہندوستان میں جو یہ اختراعی مسئلہ یہ نقطہ پیش کیا ہے وہ قادیانی نے پیش کیا، غلام احمد قادیان نے. اس سے پہلے جو ہے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کسی بھی جانور کے چمڑے کو اگر دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، خواہ وہ چمڑا کسی بھی یعنی کتے سور کا ہو، گائے بھینس کا ہو؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں، 4-5 اقوال ہیں، لیکن 3 قول جو ہے وہ زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ
ہر قسم کا چمڑا جو ہے وہ دباغ دینے سے پاک ہو جائے گا، چاہے جس جانور کا بھی ہو. اور دلیل وہ ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اذا دبغ الاہاب فقط طہور، اگر چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو کیا ہے وہ پاک ہو جائے گا. سنن وغیرہ میں الفاظ ایما اہاب دبغ، جس چمڑے کو بھی دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جائے گا. تو اس سے بہت سے علماء، بلکہ ہمارا جہاں تک مجھے یاد ہے جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ ہر قسم کا چمڑا پاک ہو جائے گا. کچھ لوگ اس میں سے جیسے عموماً اہل حدیث شیخ عبید اللہ رحمانی نے وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ اس سے 2 قسم کے چمڑوں کو مستثنیٰ کیا ہے، سور کے اور کتے کے، اس لیے کہ یہ نجس عین ہے، یہ نجس عین ہے اور نجس عین دباغت سے پاک نہیں ہے. اور ایک قول یہ ہے جو زیادہ احتیاط والا قول ہے، زیادہ محتاط قول ہے، کہ اس سے مراد صرف وہی چمڑے ہیں جو مأکول اللحم کے حلال جانوروں کے چمڑے ہیں. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو کچھ تحفہ وغیرہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی بالکل دے سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو تحفہ قبول کرتے تھے. مقوقس شاہ مصر نے آپ کے پاس جو ہدایہ بھیجے تھے اس میں لونڈیاں اور کپڑے بھیجے، آپ نے اس کو قبول کیا نا، ہے نا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جو شاید ریشم کے تھے، تو آپ نے حضرت عمر کو اس میں سے ایک دیا. آپ نے تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے فلاں موقع پر کہا تھا کہ ہاں یہ چیز ناجائز اور حرام ہے، آپ مجھے دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہنو، بلکہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم اس کا جو ہے وہ کسی اور کو دے دو. تو حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی جو مکے میں رہتا تھا اس کو بھیج دیا تھا، ہے نا. تو غیر مسلم کو ہدیہ اور تحفہ دینا، ان سے ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اس سے کسی ان کے جو شرکیہ شعائر ہیں ان کی مدد نہ ہوتی ہو. یعنی مثال کے طور پر آپ انہیں عید کے موقع پر جی ان کی خوشی میں شریک ہو کے دلائے تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر 2 شخص نماز پڑھ رہے ہوں تو تیسرا اگر شامل ہو جائے تو کیا تیسرا بھی اسی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر 2 شخص ہیں امام کے علاوہ تو وہ پیچھے کھڑے ہوں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں تو ہے لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے تو انا و یتیم خلفہ، ہم اور یتیم ایک چھوٹا بچہ تھا، آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے. والمرأۃ جو ام سلیم ان کی ماں تھی، کیا خلفنا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. اور اس کی سب سے واضح دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر کا قصہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور بائیں طرف کھڑا ہوا تو آپ نے ہمیں کھینچ کر کہاں کھڑا کر دیا؟ دائیں طرف. پھر اس کے بعد جبار، ہمارے خیال سے جبار ابن صخر ہمارے خیال سے نام ہے، جبار ابن صخر رضی اللہ تو آئے اور آپ کے بائیں کھڑے ہوئے تو آپ نے ہم دونوں کو پیچھے ڈھکیل دیا. ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دونوں کو پیچھے کر دیا. تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 2 آدمی ہیں تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے کھڑے ہوں گے، امام آگے ہوگا. جی یعنی اگر غلطی سے اگر کوئی دائیں اور بائیں کھڑا ہو جائے تو امام کے لیے حق بنتا ہے کہ وہ پیچھے کر دے، متنبہ کرے ان کو، یعنی پیچھے ڈھکل سکتا ہے، خود بھی آگے جا سکتا ہے. اگر پیچھے جگہ نہیں تو خود آگے چلا جائے. جی اگلا سوال ہے، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی تیسری رکعت میں شامل ہو جائے تو تیسری رکعت کیسی ہوگی؟ جیسے اس سے پہلے بھی گزر گیا ہے کہ کیا اس کی وہ پہلی رکعت اور تیسری رکعت کا جو مسئلہ ہے. دیکھیے اصل یہ ہے کہ جو رکعت ہم کو امام کے ساتھ ملتی ہے وہ ہماری پہلی رکعت ہے، امام کی چاہے جو رکعت ہو. جی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم ابھی شامل ہوئے ہیں نماز میں. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ کیا لیزر کرنا صحیح ہے؟ بھائی دیکھیے اگر اس کا کوئی طبی طور پر کوئی ضرر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہمارا یعنی میری چھوٹی بہن ہے جو ہمیشہ مجھ سے بات میں مجھے جھوٹا ثابت کرتی ہے، اور میں ہی گھر میں ایک اہل حدیث ہوں جس کی وجہ سے، لیکن سب مل کر مجھے جھوٹا ثابت کرتے ہیں جس سے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صبر کیجئے
ثواب کی امید رکھیے. یہ آپ کا پریشان ہونا ضائع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے گناہوں کو معاف کرتا، اور اگر گناہ ختم ہو جائیں تو اللہ اس سے آپ کے درجات کو بلند کرے گا. اور آپ یہ جان لیں کہ اللہ کے تعالیٰ نے آج سے بہت پہلے کیا فرما دیا، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تم لوگ جو ہے اہل کتاب سے اور جو لوگ مشرک ہیں ان سے بڑی تکلیف کی باتیں سنو گے، ہے نا. تو گویا اہل حق کو تکلیف دینا یہ اپنی باتوں کے ذریعے یہ اہل باطل کا شیوا ہے. تو آپ صبر سے کام لیں. آپ کا صبر انشاءاللہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن پھل ضرور لائے گا، اور ان کے اوپر آپ کی باتوں کا اثر ہوگا انشاءاللہ. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ صاحب ایک عورت یعنی خوشبو لگانے کے اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، کہاں لگائے کہاں نہ لگائے، اور اسی طریقے سے جب آداب کے ساتھ پوری طریقے سے خوشبو لگاتی ہے تو تب بھی جنات وغیرہ کے اثرات ہونے کا کچھ امکان رہتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، یہ جو خوشبو لگانے والے کی بات کرتے ہیں یہ ان ایسے موقع پر ہے کہ خوشبو لگا کر کے کسی ایسے ویران غیر آباد جگہ سے گزرتی ہیں جہاں پر عموماً جنتوں کا بسیرا، جنات وغیرہ کا بسیرا رہا کرتا ہے. تو ایسی صورت میں رہتا ہے. یہ نہیں کہ گھر میں ہیں تو وہاں پر اس کا خطرہ رہتا ہے. گھر وغیرہ میں انشاءاللہ اس کا خطرہ نہیں رہتا ہے. جی. بھلے سے ٹوائلٹ وغیرہ میں چلی جائے. ہاں کوئی حرجہ نہیں ہے. ٹوائلٹ ہم بسم اللہ کر کے جائیں، دعا پڑھ کر کے جائیں، ہے نا. ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم. آداب کیا ہیں شیخ یہاں پر خوشبو لگانے کی؟ نہیں، خوشبو دیکھیے دو قسم کی ہوتی ہے. ایک خوشبو تو وہ ہے جو بالکل اٹھتی رہتی ہے اور دور تک جاتی ہے، جی. ہے نا، چند میٹر کے فاصلے پر اس تک بھی جائے گی. تو ایسی خوشبو وہ ہے جو صرف عورت اپنے گھر میں شوہر کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اگر محرم وغیرہ پائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن اصل چیز وہ ہے. لیکن ایک خوشبو ہوتی ہے کہ اگرچہ قریب ہے تو ہلکی سی، جیسے بعض پاؤڈر ہوا کرتے ہیں، جی، بس صابن ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی خوشبو استعمال کرنے کے لیے عورت کی ممانعت نہیں ہے نا. وہ اپنے مثال پسینہ کی وجہ سے اس سے اگر کہیں جو ہے جا رہی ہے کسی فنکشن میں کہیں اور، تو ایسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ سجدہ شکر میں کیا پڑھا جائے گا؟ دیکھیے سجدہ اولاً تو اس میں تسبیح ہی پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں، ہے نا. عربی میں اللہ تعالیٰ تیرا بہت بڑا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تیری قدرت ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمت سے عطا فرمایا، ہے نا. تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی ہے نا. جو یعنی جس وجہ سے شکر کر رہا ہے. تو اگر عربی میں الحمدللہ، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الشکر کلہ، الحمدللہ رب العالمین، ہے کہ نہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کریں. اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ کیا حصن المسلم میں جتنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری یعنی صبح و شام کی وغیرہ دعائیں یہ صحیح ہیں، یا اس میں کچھ ضعیف بھی روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ بعض نے کہا کہ شیخ البانی وغیرہ نے کچھ ضعیف کہا. آپ کہہ دیے کہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ اس میں جتنی دعائیں ہیں وہ تقریباً انشاءاللہ ساری کی ساری قابل عمل ہیں. سارے کے سارے قابل عمل ہیں. جی ہاں. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم یعنی صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ کیا یعنی اللہ رب العالمین جو پریشانیاں وغیرہ دیتا ہے تو اس کے اوپر خاموش بیٹھنا ہی صبر ہے، یا اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا جائز ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دے وغیرہ؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی دیکھیے، صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان مصیبت کے دور ہونے کی دعا نہ کرے، جی، ہے نا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. تو بیماری مصیبت کے دور ہونے کی دعا کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہ کرے جس سے معلوم ہو کہ ہاں یہ اس سے پریشان ہے، اس کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ نہیں ہے. تو یہی چیز کیا ہے؟ وہ صبر ہے. جی. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر منت مانی ہو اور اسے پورا نہ کر پائیں اور 10 مساکین کو کھانا کھلانے کے بجائے کیا ویلفیئر میں 10 لوگوں کے کھانے کے پیسے دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیں، لیکن ان سے کہیں کہ اس کو اسی میں خرچ کرنا ہے. مسکین ویلفیئر سوسائٹی یعنی تو اس میں غریب اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں نا. جی. نہیں تو ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ صرف آپ جو ہے کہاں خرچ کریں گے؟
مسکینوں کے کھانا کھلانے میں. جی دوسرے پڑھائی وغیرہ کو نہیں دوسرے مصرف استعمال نہیں کریں گے. جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کسی کام کا ارادہ کرنے اور منت مانگنے میں کیا فرق ہے؟ جیسے ہم کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور سزا کے طور پر کوئی ایسا عمل کا ارادہ کرتے ہیں جو بعد میں ہمارے لیے کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ بھائی دیکھیے، اگر آپ یہ چاہے قولی طور پر یہ کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہمیں اللہ نے اجازت دی تو میں گویا کہ اب میں یہ کام کروں گی، ہے کہ نہیں، گویا کہ اس کے اوپر شرط لگا لیں تو یہی چیز کیا ہے، وہ منت کے معنی میں آ جائے گی، ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر رہے کہ چلو ٹھیک ہے اب میں جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایسے شکریہ ہمیں جو توفیق دے گا اللہ تعالیٰ، میں یہ نیک کام کرتی رہوں گی، صرف ارادے سے جو ہے وہ منت نہیں ہوتی. منت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تاکید ہو، اس کے اوپر عزم پایا جائے، صرف ارادے سے عزم نہیں پایا جاتا ہے. نہیں، کسی گناہ ہونے سے پہلے کرنا اور ہونے کے بعد دونوں میں کچھ فرق ہے؟ کوئی ارادہ کر لے، مثال کے طور پر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ پہلے تو یہ کرے گا اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تو میں یہ کام. بھائی دیکھیے، اولاً تو کوئی چیز منت ماننا یہ شرعی طور پر پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں انسان اس کی قدرت رکھے گا نہیں رکھے گا. لیکن اگر منت مان لیا گیا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی نے منت یہ مانا کہ اب اگر ہم نے یہ گناہ کیا تو گویا میں روزانہ 10 رکعت نماز پڑھوں گی یا روزانہ کا میں روزہ رکھوں گی. تو اب اگر جو ہے مان لیا تو اس کو پورا کرنا ہے، اللہ کہ گناہ کے کام کے لیے وہ منت مانی ہو تو گناہ کام تو پورا نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر جائز کام یا عبادت کے کام کی منت مانے تو اس کو پورا کرنا ہے. ایک تو یہ تو سمجھ میں آ جاتی کہ پہلے اگر گناہ ہونے سے پہلے اگر اس نے ارادہ کیا تو یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. لیکن کسی کا سوا میں کوئی گناہ ہو گیا، اس نے کہا کہ یار مجھ سے تو گناہ ہو گیا، میں شام تک انشاءاللہ 8 رکعت 10 رکعت 20 رکعت جتنی چاہے پڑھ لوں گی. نہیں دیکھیے، یہ جو ہے نا یہ اس کی 2 صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ چلیے الحمدللہ ہو گیا، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اب جو ہے رکعت پڑھوں تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب میرا یہ عہد ہے کہ اب میں کروں گی، ہاں، تو یہ جو ہے منت میں داخل ہو جائے گا، چاہے پہلے سے پہلے ہو یا بعد میں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ سجدے اور رکوع میں اگر 3 سے کم اگر کوئی تسبیحات اگر پڑھی جائیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، کم از کم ایک پڑھنا چاہیے. ہاں کم سے کم ایک تو واجب ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ بعض حضرات جو ہے پچھلی حکومتوں کے یعنی غلطیاں وغیرہ نکالنا شروع کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی مقصد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا فائدہ ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر یعنی معاشی تنگی اور رزق میں اضافے کے لیے یعنی کون سی تدابیر ہیں جو شریعت کے اندر پائی جاتی ہیں جس کو یعنی مسلسل طور پر ایک آدمی اختیار کرے اور وہ چیزوں اس کا فائدہ اٹھائے؟ دیکھیے اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت اپنے لیے کچھ اپنے آپ کو کچھ فارغ کر لینا ہے، جی ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، جو اسباب جائز استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہے. اسی طریقے سے رزق میں برکت کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے. جی تو یہ جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں وہ بڑی ایک بہترین چھوٹی سی کتیب ہے ڈاکٹر فضل الہی کی، اسے جو ہے انسان سامنے رکھ رہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میں یعنی ایک شخص ہیں جو ایک راستے کو پبلک کا جو راستہ ہے اس کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اس کے لیے راضی ہیں اور کچھ لوگ راضی نہیں ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا زبردستی وہ راستہ چوڑا کیا جا سکتا ہے؟ وہ شخص کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں یہ وہاں کے حالات کے پیش نظر ہوگا. کیا چوڑا نہ کرنے سے لوگوں کو ایسا ضرر لاحق ہو رہا ہے کہ ہاں بالکل پریشانی میں پڑے ہیں لوگ، اور اکثر لوگ ہیں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بغل سے، ہے نا، تب تو ٹھیک. اکثر لوگ موافق ہو تو ایک آدھ موافق نہ ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ محض جو ہے ذرا خوبصورت نہیں ہے، محض یہ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے کسی سے زبردستی کرنا یہ چیز جائز نہیں ہوگی. جی
اگلا سوال ہے، بہن ایک طویل سوال لکھتی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان شخص ہے جو ایک غیر مسلم ملک میں ایک غیر مسلم کمپنی کے اندر یعنی ذبیحہ جو جانور ذبح کرنے والا یعنی وہ دکان ہے اس میں وہ کام کرتے ہیں اور مسلم کمیونٹی کے لیے حلال طریقے سے ذبیحہ سپلائی کرتے ہیں. یہاں تک تو ان کا کام الحمدللہ اچھے سے چل رہا ہے، لیکن جب یعنی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو وہاں پر ایک فتنہ یہاں پر یہ کمیونٹی کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ جو کمپنی کا مالک ہے آرڈر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قربانی کے جانور نوز باللہ 2-3 دن پہلے ہی وہ ذبح کرا دینا شروع کر دیتا ہے سب کے لیے. تو یہاں پر بہن کا یہ سوال ہے کہ اگر ان کے شوہر اس میں کام کرتے ہیں جبکہ ان کے شوہر نے جو ذمہ دار ہیں وہاں کے ان لوگوں کو بتا بھی دیا ہے، کمپنی کے مالک کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اگر زیادہ کہا جائے تو وہ جاب سے ہاتھ دھوئیں گے. اور دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ کسی غیر مسلم کو ذبیحہ کے لیے لایا جائے. کچھ بھی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے ذبح کرنا، اس کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں. ایک تو ٹھیک ہے وہ اس وقتیہ طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیز ہوتی ہے، اب کیا وہ جاب چھوڑ دے اس جگہ پر؟ نہیں ٹھیک ہے، وہی ان دنوں میں اپنی چھٹی لے لے کہ ہاں میں نہیں رہوں گا یا یہ میں نہیں کروں گا بھائی، اس لیے کہ لوگوں کی عبادت کے فساد کا سبب بھی بن رہا ہے نا، لوگوں کی عبادت فساد سبب بن رہا ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے اس کے لیے. بھلے سے یعنی بعد میں کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس دکان میں اس کمپنی میں کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کام جو منکر ہے وہ نہیں کرے اس گا، کا نہیں کرے، وہ نہیں کرے. بھلے سے چاہے زبردستی کی جائے پھر یا تو اس کو جاب ہی چھوڑنا پڑے. بالکل چھوڑنا پڑے، کوئی حرج نہیں. جی، یا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چلے آج ہم چھوڑ دیں گے تو پھر سال بھر لوگ مسلمان سال بھر حرام کھائیں گے، پھر تو اسی ذمہ داری نہیں ہے اس کی. بھائی یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لوگوں سے بتا دیں، لوگوں کو بتا دے کہ بھائی ایسا ایسا ہوتا ہے. جی 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 جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھی SSMS سیریز 423 جس میں